ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے وزیر سے 3 سوال پوچھے اور وزیر کے 3 جواب کیا تھے. آپ نے میری اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے. یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے گی. بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا. وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر میری طرح مسکرایا, شرمایا اور اس نے منہ نیچے کر لیا. بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا تم شرماؤ مت, بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ. وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں. میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوتا. وزیر خاموش ہو گیا. بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا کہ بادشاہ سلامت, ہاؤ از اٹ پاسبل, میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا. بادشاہ نے پہلا جو حکم دیا نا, پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا. دوسرے آرڈر میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر بھی دے دیا. وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا. بادشاہ نے احکامات پر سٹیمپ لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس 30 دن ہیں. تم نے ان دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں. اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم جو تمہارا سر تن سے جدا کرنے کا ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی. اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلے والا جو حکم ہے نا آدھی سلطنت دینے کا وہ بھی کینسل ہو جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. وزیر کی حیرت پر جو ہے نا وہ حیرت جو تھی وہ پریشانی میں کنورٹ ہو گئی. بادشاہ نے اس کے بعد کہا کہ میرے 3 سوال لکھ لو. وزیر نے لکھنا شروع کر دیا تو بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑا اسکیم, دھوکہ, فراڈ کیا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ویکنس, کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند کہا یور ٹائم سٹارٹس ناؤ, تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب. وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی. اس نے اس شام کو ملک بھر کے دانشور, ادیب, مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے. ملک بھر کے دانشور ساری رات ڈسکشن کرتے رہے لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی اپنی اوپینین قائم نہیں کر سکے. وزیر نے دوسرے دن دانشوروں کی تعداد اسٹرینتھ بڑھا دی لیکن رزلٹ واز دا سیم. آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا گیا وزیر مگر اس سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا اور سوال کو اٹھا کر پورے ملک میں گھومتا پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا. مارا پھرتا رہا, شہر شہر, گاؤں گاؤں کی خاک چانتا رہا. شاہی لباس پھٹ گیا, پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی, جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے, یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا. اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا. وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے. کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا. وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا. آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی. وہ گرتا پھرتا اس کٹیا تک آخرکار پہنچ گیا. فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا, ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور فقیر کا کتا ڈوگی شڑپ شڑپ کی آوازیں لے کر دودھ پی رہا تھا. فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی, کہکا لگایا اور بولا جناب عالی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں, آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں. وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگایا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے, مسکرایا اور بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وزیر نے جھک کر دیکھا تو بوریے کے نیچے شاہی خلعت بھی تھی.
وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا جناب عالی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجیے جس حالت میں میں بیٹھا ہوں۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ اٹھایا، بادشاہ کو سلوٹ کیا اور آخر اس کٹیا میں آ کر میں بیٹھ گیا۔ میں اور میرا استاد دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیہ کا وقت نہیں تھا۔ آخرکار جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی اس وقت، تو وزیر کے پاس چنانچہ وزیر اینکر پرسن کی بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کہ آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلائی، جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب تمہیں مفت دوں گا، لیکن میرے تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی۔ فقیر بولا یاد رکھنا آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا کہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اسکیم، فراڈ، دھوکہ زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر خوش ہوا اور اس نے اب تیسرے سوال کے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کے تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پہ آخرکار پسینہ آیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور کسی قیمت پہ کتے کا بچا ہوا دودھ وہ نہیں پینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اندر اکڑ تھی، 6 mm کا سریا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا اوکے تمہارے پاس اب 2 آپشن ہیں، پہلا آپشن تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر تن سے جدا کر دیں، یا پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ یہ آدھا پاؤ دودھ جو ہے نا یہ پی لو اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی ہو جاؤ گے۔ بہرحال یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ وزیر مشکل میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا اور سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری فرض ہوتی ہے، یہ اس کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ جو فرض ہوتی ہے، اور یہ وہی ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی فرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے فرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ وزیر جو تھا وہ نجات، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے اندر احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس درد اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر فرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم فرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ اپنا اور اپنے سب رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔